نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستوں نے سحری کے بارے میں پوچھا کہ سحری کا وقت کون سا ہے۔ اس سلسلے میں 3 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کسی مجلس میں نے 2 اذانوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب نیا رمضان شروع ہوا تو عموماً اذانیں 2 دی جاتی تھیں، تو وہ جو ایک باقاعدہ مجلس ریکارڈ ہو چکی ہے وہ 2 اذانوں کے نام سے وہ سن لی جائے۔ دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ عام طور پر لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ سحری کر رہا ہو اور اس دوران اگر اذان ہو جائے تو جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ کھا لے اور اس کو پھینکے نہیں، اور جو وہ پکڑ چکا ہو اسے لے لے، اسے واپس نہ کرے۔ اور اس پر وضاحتیں بعض لوگ اپنی مرضی سے ڈال کے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب جب سامنے کھانا ہے یا جو سامنے پینا آ جائے یا کوئی چائے آ جائے یا کوئی چیز آپ شروع کر چکے ہوں تو اسے اینڈ تک کر لینا چاہیے۔ تو یاد رکھنا چاہیے اس میں واضح طور پر کہ روزے کا شروع کرنے کا وقت متعین ہے۔ جب وہ وقت ہو گیا روزہ شروع ہو گیا، اور عام طور پر آج کل رواج یہ ہے کہ روزہ شروع کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے، ورنہ اصل بات یہ ہے روزہ شروع کرنے کا وقت مخصوص ہے۔ اور وہ محکمہ موسمیات کا آپ کیلنڈر لے لیجئے یا کوئی بھی ایسا کیلنڈر دیکھ لیں جس میں جو صحیح ٹائم ٹیبل کے مطابق ہو اور جس میں واضح کر دیا جاتا ہے کہ یہ سحری کے شروع ہونے کا وقت ہے اور یہ سحری کے ختم ہونے کا وقت ہے۔ سحری کے ختم ہونے کا وقت عام طور پر اذان سے نہیں ہوتا بلکہ اذان سے پہلے سحری ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اذانیں عام طور پر یہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات رمضان میں سہولت کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہی اذان جو نماز فجر کے لیے اسے تھوڑا پہلے دے دیتے ہیں 10-1 منٹ، وہ سحری کے ختم ہونے کی نشانی بھی بن جاتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ واضح طور پر معلوم رہنا چاہیے کہ اگر اذان نماز کے وقت میں ہو رہی ہے، یہ نماز کے شروع کرنے کے لیے دی جا رہی ہے، ایسے وقت میں اگر اذان کے دوران کسی نے کچھ کھایا پیا اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ بالکل نہیں ہے، اس روزے کی اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر اذان کا معمول ایسا ہے کہ وہ سحری بند ہونے پر دے رہا ہے تو اس صورت میں اگر ایک آدھ نوالا یا منہ میں کوئی چائے کا ایک آدھ گھونٹ ہے یا گلاس اس نے پکڑا ہوا 2-4 پانی کے گھونٹ اس میں ہیں جو 1-2 سیکنڈ میں وہ پی سکتا ہے تو اس کو مکمل کر لینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کا مطلب یہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آگے ٹریل آ کر کسی نے رکھ دی ہے اور ادھر سے اذان ہو گئی اور آپ کہیں نہیں جی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کچھ آگے آ جائے تو پھر تو پورا کر لینا چاہیے، لہٰذا اب یہ آگے آ گیا تو میں کیا کروں، اب آپ کھانا شروع کر دیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ مطلب یہ اگر کوئی نوالا آپ نے ہاتھ میں لے لیا یا منہ میں ڈالنے لگے ہو یا منہ میں ڈال لیا ہے اور اسے ابھی آپ نے چبانا ہے تو اذان ہونے پر یہ نہیں ہے کہ اسے منہ سے نکال کر پھینک دیا جائے، یا کوئی پانی کا گھونٹ آپ پینے لگے ہو یا منہ کے ساتھ لگا لیا ہے یا منہ کے اندر ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باہر پھینک دیا جائے، مطلب یہ ہے کہ اسے آپ اندر کر لیں اور اس کے بعد اس احتیاط کریں۔ اس لیے سحری کے معاملے میں بہت زیادہ بے احتیاطیاں لوگ کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر یہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر احادیث کا مطلب اپنی طرف سے لوگ بیان کرتے ہوئے وہ چڑھا دیتے ہیں، تو اس لیے اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ کوشش کی جائے پہلی بات کہ جو محکمہ موسمیات نے سحری اور افطاری کا کیلنڈر دیا ہے جو بھی آپ کے علاقے کی مناسبت سے ہے اس کی پیروی کی جائے اور اس کے مطابق اپنے روزے کو رکھا اور بند کیا جائے۔ اور دوسری بات، اگر آپ نے کوئی ایسا منہ میں کوئی چیز چلی گئی ہے اور ابھی اذان ہو گئی ہے تو کوشش کریں اسے آپ نگل لیں، اسے باہر نہ پھینکیں۔ اور تیسری بات، اس میں کوشش یہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ
اپنی مرضی کرنا شروع کر دیں اور اپنی مرضی سے اس کو ڈھیلا سمجھ لیں کہ جی اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، جب مرضی کھا لیں، جتنا مرضی کھا لیں، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ہے، جی اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں ہے، مگر آپ کے روزے کا جو شیڈول طے ہے اس میں تو بڑا فرق پڑ جائے گا۔ اس لیے احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کہا سنا گیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔